السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اب سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ لفظ بلفظ پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ تو آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں ہم۔ آیت نمبر ہوگی سورۃ البقرہ کی 37 یعنی کہ 37۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اہبطوا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف پیش لام قل، نون کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہ ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں؟ تو یہ ہم نے نہیں پڑھنا۔ نون کو ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، ہا ساکن کے ساتھ۔ نون زبر ہا نہ، با زیر بی، تو آپ پیشواؤ تو، قلنا اہبطوا۔ تو یہاں جو ہے بظاہر کوئی مد یا کھڑی زبر وغیرہ نہیں آ رہی ہے۔ ہم واو کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے، اس لیے ہم واو کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، میم کے ساتھ ملائیں گے، تشدید والی میم ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرائیں گے تقریباً 2 سیکنڈ۔ فا زبر فا، حمزہ زیر میم، ام میم الف زبر ما، فا ام ما۔ تو یہاں میم میں غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، میم کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ فا ام ما نہیں پڑھیں گے، فا ام ما۔ یأتینکم، یا کے اوپر زبر ہے، حمزہ ساکن ہے، تو ساکن والا جو الفاظ ہوتا ہے، یعنی کہ حمزہ ساکن والا جو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ ہو اس کے اوپر جزم ہو تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ تازیر تی، یاتی، یا زبر نون، ین نون زبر نا، یاتین، تو نون کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، یعنی کہ ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرائیں گے۔ یاتین، آگے ہے جی کاف باریک، کاف کے اوپر پیش ہے، تو ہم اس میم کے ساتھ ملائیں گے یا اگلی میم کے ساتھ؟ تو ہم ساکن والی میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اگلی میم کے ساتھ ملائیں گے، کاف پیش میم کم، اور تشدید والی میم ہے تو ہم اس میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آگے نون آ رہی ہے تو نون بھی تشدید والی ہے، ٹھیک ہے، تو میم اور نون جب بھی ان کے اوپر تشدید ہوگی یہ 3 دندوں والی، تو ہم دونوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر یا کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں تک پورا ہو گیا، تو پڑھتے ہیں یأتینکم منی، کاف پیش میم کم، میم زیر نون من، نون زیر یا نی، یأتینکم منی ہدن، ہاں پیش ہو، دال 2 زبر دن، ہدن۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، یہاں کھینچیں گے نہیں، کھینچنے والا کوئی الفاظ نہیں ہے۔ خا زبر واو، خو، واو ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہوتا تو حروف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچتے، لیکن اب یہ ہے واو ساکن اس سے پہلے زبر، یہ حروف لین میں سے ہے، جلدی اور نرمی سے پڑھتے ہیں اس کو۔ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یحزنون، ہا نکالیں گے، یحزنون، زا کو سختی سے پڑھیں گے، یحزنون، نون جو ہے یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے، نون کے اوپر زبر ہے تو نون ساکن ہو جائے گا. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یحزنون
यहज़नून था तो वक़फ़ हुआ, यानी कि हम यहाँ पे आके ठहरे तो हम पढ़ेंगे यहज़नून। आयत मुकम्मल करते हैं। अच्छा जी, आयत यहाँ से है क़ुल्ना हबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। आयत नंबर पढ़ेंगे 38। वल्लज़ीना, वाव ज़बर लाम, वल, वाव को लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वाव को लाम से मिलाएंगे, लाम के ऊपर तशदीद है, वाव ज़बर लाम, वल, लाम ज़बर ला, वल्ला, ज़ाल ज़ेर या ज़ी, नून ज़बर ना, वल्लज़ीना, या साकिन है, उससे पहले ज़ेर है, हरूफ़ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे या को, वल्लज़ीना, तो ज़ाल जो है या से मिल रहा है इसलिए हम ज़ाल को भी खींच के पढ़ेंगे, ज़ाल को नरमी से भी पढ़ेंगे। काफ़ारू, काफ बारीक है, काफ ज़बर का, फा ज़बर फा, रा पेश वाव रू, काफ़रू, वाव साकिन, उससे पहले पेश हरूफ़ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। वकज़्ज़बू, काफ बारीक है, ज़ाल के साथ मिलाएंगे, तशदीद है, ज़ाल ज़बर ज़ा, कज़्ज़ा, बा पेश वाव बू, एक अलिफ की मिकदार वाव को खींचेंगे, हरूफ़ मद्दा है। वकज़्ज़बू बिआयातिना, बा के नीचे ज़ेर है, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे, या के ऊपर भी जो है खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। ताज़ेर ती, नून अलिफ मद ज़बर ना, बड़ी मद है, चार अलिफ की मिकदार खींचेंगे। बिआयातिना, बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार, तो यहाँ हमज़ा को स्वाद से मिलाएंगे, स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे, हा निकाल के पढ़ेंगे, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे, बा को आगे नून के साथ मिलाएंगे, ठीक है, अलिफ और लाम नहीं पढ़ा जाएगा, नून के ऊपर तशदीद है, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ ले जाकर ठहरेंगे, ठीक है। तो अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून, खा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे, लाम ज़ेली, दाल पेश वाव दू, नून ज़बर ना, खालिदूना, वाव को क्यों खींचा हमने, हरूफ़ मद्दा में से है, वाव साकिन है, उससे पहले पेश है तो ये हरूफ़ मद्दा है, ठीक है। एक अलिफ की मिकदार वाव को खींच के पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, खालिदूना, वक़फ़ करेंगे, आयत मुकम्मल हो रही है, खालिदून। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 पढ़ते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। आयत नंबर 39 पढ़ते हैं। या बनी इसराईला, तो या के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे, बा ज़बर बा, नून ज़ेर या मदनी, तो यहाँ बड़ी मद भी है, चार अलिफ की मिकदार भी खींचेंगे, और या साकिन, इससे पहले नून के नीचे ज़ेर है, ये हरूफ़ मद्दा में से हो गया, तो एक अलिफ की मिकदार और खींचेंगे, तकरीबन 5 अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे या को। या बनी इसराईला, हमज़ा को सीन के साथ मिलाएंगे, सीटी की आवाज़ निकालेंगे सीन की, रा को मोटा करके पढ़ेंगे, ज़बर है, रा अलिफ मद ज़बर रा, तो ये 4 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, बड़ी वो है मद है, हमज़ा ज़ेरिया ई, लम ज़बर ला, इसराईला, तो या साकिन, इससे पहले ज़ेर हरूफ़ मद्दा में से एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। या बनी
اسرائیل، لام کو دال سے ملائیں گے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، لام زبر دال لد، کاف پیش کو، را پیش واو رو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نون کو عین سے ملائیں گے، عین کو نکالیں گے درمیان حلقے کے درمیان سے، میم زبر ما، تا زیر تی، نعمتی، یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، آگے تشدید ہے، حمزہ کو نہیں پڑھیں گے الف کو، یا زبر لم، یل، لام زبر لا، تا زیر یا مد تی، تو یہاں بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، بڑی مد بھی ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر حروف مدہ بھی ہے، تو تقریباً 5 الف کے برابر یا کو کھینچ کے پڑھیں گے، نعمتی التی انعمت، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، عین زبر میم ام، انعم، تا پیشتو، انعمت علیکم، علیکم، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، حمزہ زبر واو او، فا پیش واو فو، اوفو، حمزہ زبر واو او، حمزہ کو واو سے ملائیں گے، جلدی سے پڑھیں گے، فا پیش واو فو، واو ساکن سے پہلے پیش حروف مدہ، ایک الف کی مقدار واو کو کھینچیں گے، بِعَهْدِي، یا مد، یا ساکن ہے، اس سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو حروف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور یا کو پر بڑی مد بھی ہے، 4 الف کی مقدار بھی کھینچیں گے، بعہدی، اوف، اوفی، حمزہ پیشوا او، فا زیر فی، اوفی، بعہدیکم، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، واو کو پر زبر ہے اور یا حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کو سختی سے پڑھیں گے، اوپر تشدید ہے، حمزہ زیر یا، ای، یا الف زبر یا زبر یا، وَإِيَّایَ، فا زبر را، فر، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا زبر ہا، با پیش واو بو، نون زیر نی، فرہبونی، واو ساکن سے پہلے پیش حروف مدہ، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے واو کو، فرہبون، کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے، آخری لفظ کے نیچے زیر ہے تو یہ ساکن ہو جائے گا، تو کیا پڑھیں گے، فرہبون، مکمل کر لیتے ہیں آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بعہدی اوفی بعہدکم وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔